الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب الأعلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس وقت ہم اللہ کے اس گھر مسجد معین الاسلام میں اپنی جماعت المبارکہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا، اس کی عبادت کرنا، اپنی پیشانیوں کو اس کی بارگاہ میں جھکانا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، the first month of Islamic calendar، الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. and we are in this blessed month of Muharram al-Haram and the new Islamic year 1447. یہ جو سال بھی ہم کو ملے ہیں، یہ جو ہجری سال ہم لکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بدعت ہے، انوویشن ہے. people nowadays they talk too much about بدعت، کہ یہ چیز انوویشن ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہجری سال فالو کیا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہی ہے کہ جس کو تمام لوگ فالو کرتے ہیں. اب یہ کب انٹروڈیوس کیا گیا؟ when was it introduced؟ تو اس کو انٹروڈیوس کیا گیا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. when سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a خلیفہ، امیر المؤمنین. بعض روایتوں کے حساب سے کہ ان کا انتقال یا ان کو سپرد خاک اسی ماہ کے ابتدائی دنوں میں کیا گیا، یعنی پہلی محرم میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was laid to rest. کچھ روایتوں کے حساب سے کہ ان کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہوئی، لیکن ان کو دفنایا گیا، ان کی جو قبر میں ان کو ڈالا گیا، that was in the month of محرم. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں when he was خلیفہ، when he was امیر المؤمنین. اور یاد رکھیں جو امیر المؤمنین کا جو لقب ہے نا، it was first given to سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب وہ خلیفہ بنے، when he became خلیفہ، when people they used to call them خلیفۃ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، تو he said I am not the خلیفہ of رسول اللہ، میں حضور کا خلیفہ نہیں ہوں. حضور کے خلیفہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں سیدنا ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہوں. So you can call me the خلیفہ of the خلیفہ of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں خلیفہ ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ کے. تو پھر یہ طے پایا کہ rather than it was going to be a little bit longer، کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین، یعنی the leader of the believers، کہ جو مؤمنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے سردار، ان کے امام، ان کے لیڈر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں بہت سی چیزیں انٹروڈیوس کی گئیں کہ آج جو ہم خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں کمپیئرڈ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انٹروڈیوس کیا تھا. فار ایگزامپل جو ویلفیئر سسٹم ہم ان ممالک میں دیکھتے ہیں،
جس میں اینی ون ہو از ناٹ کیپیبل دے آر ہیلپڈ بائی دی اسٹیٹ، کہ حکومت کی طرف سے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، جو لوگ بیوہ ہیں، جو خواتین بیوہ ہیں، جو بچے یتیم ہیں. دس سسٹم واز انٹروڈیوسڈ بائی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باضابطہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ہیلپ دی جائے. اسی طرح اپوائنٹمنٹ آف ججز، کہ ججز کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اس چیز کو بھی سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں انٹروڈیوس کیا. اسی کے ساتھ ساتھ پولیس ہو کہ ملٹری ہو، there are many things, list goes on and on, on and on, alhamdulillah. And that is the reason, even West, they remember Sayyidina Umar Farooq Azam رضی اللہ تعالیٰ. اور بہت بڑی اللہ نے انہیں خلافت اس لحاظ سے عطا فرمائی تھی کہ اسلام بہت دور تک پھیلا، بہت دور تک پھیلا. There is one more king which is remembered, Alexander the Great, سکندر اعظم، کہ جس کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ بہت بڑی حکومت تھی. اب کتنی بھی بڑی حکومت ہو، لیکن آج اس حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا، all those places that were conquered by سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ آج بھی وہاں پر اسلام باقی ہے. most of the places. So there were many things that were introduced by سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and one of the things that was introduced was the numbering of the year. یہ جو ہم بولتے ہیں نا 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کے پہلے یعنی بفور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ the system wasn't in place. مثال کے طور پر وہ سال کہ اگر اس سال میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہو تو وہ سال اس واقعے سے جانا جاتا تھا. مثال کے طور پر the year in which the incident of Abraha took place, کہ ابرہا جو یمن کا ایک بادشاہ تھا بہت بڑی آرمی لے کر کے جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے, huge elephants. He came مکۃ المکرمہ with the intention of destroying Kaaba. ایک بہت اہم واقعہ تھا نا in the history. Someone who's come all the way from Yemen to destroy Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, which was respected by most of the peoples in Arab world. تو اس سال کو عام الفیل کے نام سے جانا جاتا تھا, the year of the elephant. اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں when we read the سیرہ of Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آیا جس میں ایسے واقعات پیش ہوئے کہ جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی غمگین ہوئے. وہ سال تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہید چچا, his uncle who looked after Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم after passing away of his grandfather, Abu Talib, when he passed away, and soon after his passing away, the beloved wife of Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, بلکہ حضور کی جتنی بھی اولاد ہیں الحمدللہ اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہی حضور کو وہ اولاد عطا فرمائی, سوائے ایک کے جو حضرت ابراہیم who was born to حضرت ماریہ قبطیہ. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ even she passed away soon after passing away of Abu Talib. So that year was known as عام الحزن, the year of sorrow. یہ غم کا سال تھا. تو اس طرح سے سال یاد رکھے جاتے تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ he found a letter, ایک خط ملا سیدنا عمر فاروق اعظم کو. اب اس خط میں ڈیٹ تھا, مہینہ تھا. There was date, یعنی what day that letter was written and what month that letter was written, کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا, but the year was missing. سال نہیں تھا کیونکہ سال کی کاؤنٹنگ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ he started questioning, how will I know when was this letter written? Is it from this year? Is it from previous year? Is it written few years back? How will I know? کس طرح سے پتہ چلے کہ کب یہ خط لکھا گیا ہے. اب یہاں پر there is one more thing what we learn from our leaders. Many a times اگر کوئی پوزیشن میں آ جاتا ہے, کسی کو کوئی طاقت مل جاتی ہے, so people sometimes they don't bother to take suggestions from others. بھائی مجھ کو تو ایک ایبسولیٹ میجورٹی ملی ہے, یعنی لوگوں کا پورا اعتماد ہے میرے اوپر, I can decide things the way I want. But Islam says that the good thing is always to have mashwara, always have consultation, and again consultation with people who can give you good suggestions and advice.
کبھی کبھی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ انہی سے سجیشنز لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے ان کو لگتا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اگینسٹ مائی سجیشنز. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کال گروپ آف صحابہ, اور پھر ان صحابہ کے سامنے سیدنا عمر فاروق اعظم ہی پٹ ہز تھاٹ, I've got this letter, یہ خط مجھے ملا, اس خط پہ مہینہ بھی لکھا ہے, تاریخ بھی لکھی ہوئی یعنی دن بھی لکھا ہوا ہے, but there is year missing, سال missing ہے اس میں. Now how will I know when was this letter written to me? So we need to introduce the system of the counting of year or numbering the year. کہ ہمیں جو اپنا اسلامی سال ہے اس کی نمبرنگ کرنی چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کب کس خط میں کیسی ڈیٹ لکھی گئی ہے. And there were different suggestions which were given. الگ الگ suggestions دیے گئے. کسی نے کہا کہ حضور کی پیدائش سے کاؤنٹ کیا جائے, کسی نے اور suggestion دیا. But there was one suggestion that came which was unanimously accepted by everyone. And if I'm not wrong, this suggestion came from Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala. He said we need to start the counting of year from the time Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam migrated from Makkah to Medina. کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ سے مدینہ کی, اور اس کی وجہ تھی, and one of the reason was after the migration of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, alhamdulillah, the first Islamic state was founded. یہ پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی مدینہ شریف میں, اور اس کے بعد الحمدللہ year after year, ہر سال with the passage of time, alhamdulillah, Islam was strengthened, اسلام کو مضبوطی ملی. So they decided that we should count our year from the time or from the year Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam migrated from Makkah to Medina. اور پھر جب سے یہ گنتی کی شروعات ہوئی, تو آج جو ہم کہتے ہیں نا 1447, it is from the time when Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam migrated from Makkah to Medina. اور اس سال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ سال when we will have ربیع الاول شریف, ربیع الاول میں ہم کیا کرتے ہیں, what do we do in ربیع الاول, میلاد شریف کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو اس سال جو میلاد شریف ہوگی, that will be 1500 years of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam coming to this dunya. یعنی ایک اہم سال بھی ہے کہ 1500 سال ہو گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے. تو یہ ایک اہم سال, اور یہ اس نسبت سے بھی ہے, کوشش کریں کہ ابھی سے اپنا ذہن, میک اپ یور مائنڈ فار ربیع الاول شریف. Send more and more durood on Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Coming to the ayat what I recited. Okay? نیا سال ہے, نئی شروعات ہے, اور جب بھی whenever there is change of time, کہ جب بھی کوئی وقت تبدیل ہوتا ہے, مہینہ تبدیل ہوتا ہے, سال تبدیل ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ عقل مند ہوتا ہے, when you have wisdom, you try to evaluate, آپ اپنا ایک محاسبہ کرتے ہیں, and that evaluation is the year that has gone past, میں نے اس میں کیسے پرفارم کیا, میری زندگی کیسی رہی, and the year that is going to come, what do I need to achieve. If you don't have targets, اگر آپ کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے زندگی میں اچیو کیا کیا ہے. You will be just passing your time. And this can be only achieved with muhasabah, with self-evaluation. Sometimes sitting, کہ I'm now 40 years old, I'm 42 years old, I'm 50 years of old. اگر میرا کل انتقال ہو جائے, if I was to die tomorrow, what am I going to present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? And this is what we are reminded in Quran, in Surah Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, fear Allah subhanahu wa ta'ala, be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Every nafs needs to see what have they prepared for tomorrow. کہ انہوں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, what have you prepared for tomorrow. Now again, the tomorrow that is referred in this ayah is not tomorrow that comes in our daily life. کل یہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے نا, اس کی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. مجھ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ once we step out of this masjid, whether we will be able to reach home or not. This is how uncertain our life is. Was it just yesterday we heard about some footballers dying in car crash? They didn't know that death is coming to them. And this can happen with anyone. کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے.
تو جب اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار ٹمورو اور واٹ ہیو یو سینٹ فار ٹمورو، تو جو کل کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ ہماری زندگی میں آنے والے کل کا نہیں ہے، یہ اس کل کا تذکرہ ہے which is certain, the day when we are going to be presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, جہاں پر ہمارے اعمال our deeds are going to be presented, and not only deeds, every little deed what you have done in this dunya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whatever good you have done, even if it's the smallest deed, that is going to be presented. اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہے تو اس کو بھی وہاں پر پیش کیا جائے گا. تو جب یہ ایک سال گزرا ہے، اللہ نے ایک سال عطا کیا، now we have entered a new Islamic year, then we need to decide how our life should be, or what or how do I need to prepare for my next year. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے. If you are a mu'min, if you are a believer, your 2 days can't be same. جو گزرا ہے دن اس کے بنسبت آنے والا دن آپ کا بہتر ہونا چاہیے. It has to be better. And if there is no such progress in your life, that means you're missing something. You haven't understood the purpose of your life. کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا پرپس کیا ہے، شاید ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. And one of the main purpose for us to be in this dunya is to have strong connection with our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. کہ حضور سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور حضور کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. And alhamdulillah, this is the month again reminds us about Qurbani. Qurbani of Ahlul Bayt, the household of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, which is again something to reflect upon. کہ جو بھی اچیو کرنا ہے نا لائف میں, it is not possible without قربانی. You have to sacrifice. کہ بغیر قربانی کے کچھ اچیو نہیں ہوتا, whether it is at small level or whether you can go to the level where you want more closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. جتنی زیادہ قربانی دیں گے, more you give sacrifice, inshallah more close you are going to be to Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the reason, alhamdulillah, Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, he was given this good news by Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam that he's going to be the leaders of youth in Jannah. So he had to go through all this test. And one of the tests was that he sacrificed his family, his children in the plain of Karbala to uphold Islam. کہ اسلام کی حقانیت کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ قربانیاں پیش کی. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.